بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وقت اور حالات ہم کو ایک بار پھر لائیو لیکچر کی بجائے ویڈیو لیکچر کی طرف لے کر آئے ہیں۔ بات صاف ہے کہ چاہے ویڈیو لیکچر ہو چاہے اس کے اندر جو ہے وہ لائیو لیکچر ہو، اصل بات ہماری تیاری ہے۔ اصل چیز وہی ہے کہ جس طرح ایک فوجی جو ہے وہ جنگ کے علاوہ بھی جنگ کے لیے تیار رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو ہر صورت میں ہر حال میں تیار رکھنا ہے۔ اس مالک کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہی ہے کہ اس نے ہم کو زندگی عطا کی ہے اور وہ ہم سے مزید کام لینا چاہتا ہے۔ تو جب ہماری کلاسز ہو رہی تھیں تو اس دوران ہم کچھ لیکچرز جو ہمارے ہو چکے اس میں ہم نے حصہ غزل، حصہ نظم اور اس کے ساتھ ساتھ جو نثری اسواق ہیں ان کو دیکھا، ان کو پڑھا، ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ٹیسٹوں کا سلسلہ دیا جس میں خصوصاً فرسٹ ٹرم شامل ہے، اس کو ہم لے کر چلے۔ اب ہم نے اسی کام کو مزید آگے فائنل امتحانات کی طرف لے کر جانا ہے، تو اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں سے وہ تقریباً ٹوٹا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک سبق ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا جی کہ ہم نے اس میں کچھ ایسی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی ہے جن کے حوالے سے ہمارے مارکس زیادہ سے زیادہ امپروو ہو سکے، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جا سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک سبق ہے قرطبہ کا قاضی، یہ ہم نے یہاں پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے جی۔ امتیاز علی تاج ڈرامہ رائٹنگ کے حوالے سے ایک معروف شخصیت ہے، اپنے وقت کے اہم نثر نگاروں میں شامل رہے، خصوصاً جو اسٹیج ڈرامہ تھا اس کے حوالے سے ان کے لکھے ہوئے ڈرامے انارکلی سے انتہا درجے کی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مسز حجاب امتیاز علی بھی ڈرامہ رائٹر تھی، انہوں نے بھی اس حوالے سے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ تو ہم جو ڈرامہ ہمارے سامنے جس کا نام ہم نے قرطبہ کا قاضی لکھا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ حقیقت لارنس ہاؤس مین کا لکھا ہوا ہے، اور سید امتیاز علی تاج نے اس میں کچھ تہذیبی طور پر فرق ڈالتے ہوئے اس ڈرامے کو مغرب کی بجائے مشرق کا بنا دیا ہے۔ تو اس میں سید امتیاز علی تاج کے حوالے سے گفتگو کو وقتی طور پر روکتے ہوئے میں اس ڈرامے کے حوالے سے پہلے کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ تو اس میں نے کچھ کردار لکھے ہوئے ہیں جس میں سر فہرست علاوہ کا کردار ہے، یہ دایا ہے جنہوں نے یحییٰ بن منصور کی وائف کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے زبیر کو پالا، اس کی نشو و نما کی، اس کو بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں ایک کردار نظر آ رہا ہے کہ عبداللہ کا، اور عبداللہ جو ہے یہ خانہ زاد ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب پر اس حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ چیز لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ خانہ زاد ہے۔ خانہ زاد لے والد کو کہتے ہیں یا ایسے بچے کو کہتے ہیں جی جس کا گھر بار نہ ہو، تو یہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی کردار ہے وہ یحییٰ بن منصور کا ہے، یہ قاضی ہے۔ قرطبہ آپ کو پتہ ہے جی کہ اندلس کا، اسپین کا دارالحکومت رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے جو ہے یہ اس کا نام ہے۔ اور اب جو ہے ہم اس حوالے سے جو ہے مزید گفتگو کو اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو کردار موجود ہیں ان کرداروں کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس میں سب سے جو زیادہ کام ہے وہ علاوہ کا ہے۔ علاوہ جو ہے وہ دایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر بھی یہ ایک رواج پایا جاتا تھا کہ جو بچے ہیں ان کو دایا کے سپرد کر دیا جاتا تھا، وہ ہی ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کا کام سر انجام دیتی تھی۔ بالکل اسی طرح یحییٰ بن منصور نے زبیر کو دایا کے حوالے یعنی علاوہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے بچے جب اس سبق کو لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو کردار ہے حلاوہ کا، جس کو وہ غلطی سے حلوہ لکھ دیتے ہیں، یا اس کے جو نیچے ہیں ان کو تھوڑا آگے پیچھے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سبق کے اندر ایک اہم غلطی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن منصور ہے، اس کا نام بھی تھوڑا
آگے پیچھے کر جاتے ہیں، منصور بن یحییٰ کر جاتے ہیں، یا یحییٰ کی جگہ پر کچھ اور لفظ جو ہے وہ استعمال کر جاتے ہیں۔ یہاں پر اتنی سہولت ضرور موجود ہے کہ آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر آپ لفظ قاضی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب آپ خلاصہ لکھو گے تو اس میں آپ اپنی طرف سے سبق کے اندر، ڈرامے کے اندر جو ہے وہ آپ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر کرو گے تو پھر آپ کے مارکس ضرور کم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ جو کہانی ہے وہ کس انداز سے چلتی ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے۔ اسٹیج ڈرامے میں یہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اس میں مختلف جگہ نہیں دکھائی جا سکتی، اس میں بہت زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا، محدود اور مخصوص پیمانے پر جو ہے اس حوالے سے جو لکھنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو پرفارم کرنے والے ہیں وہ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ مخصوص کردار ہیں اور انہی کرداروں کی بدولت کہانی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو رائٹر جو ہے، جو مصنف ہے، وہ سب سے پہلے اس میں ایک منظر نامہ لکھتا ہے جس کو ہم سکرین پلے کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ سکرین پلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کون سی چیز اسٹیج پر کس کس انداز سے موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیج کس انداز کا ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ محل کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود سلاخوں والے دروازے کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کھڑکی کی بات کرتا ہے جو باہر گلی میں یا پھر شہر کا جو چوک ہے اس میں کھلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جس میں ابتدائی طور پر حواوا کا کردار ہی سامنے آتا ہے اور پھر اس کے بعد عبداللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور یوں مصنف جو ہے وہ عبداللہ اور حواوا کے ذریعے کہانی کی ابتدا کرتا ہے۔ کہانی کی ابتدا میں حواوا پشیمان ہے، رو رہی ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے، اس کو اس بات کا رنج ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دیا جائے گا، اور عبداللہ اس کی اس حالت پر طنز کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم کو کون کہتا ہے کہ وہ نقصان میں چلا جائے گا، کون اس کو نقصان میں لے کر جائے گا۔ کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو تھوڑی بات کھلتی ہے اور اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شہر کا قاضی ہے جس کا نام یحییٰ بن منصور ہے، وہ کسی کو کسی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دینا چاہتا ہے، پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے، اور پھر جب مزید وضاحت ہوتی ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ در حقیقت جو قاضی یحییٰ بن منصور ہے وہ اپنے ہی بیٹے زبیر کو اپنے گھر میں آئے ہوئے کسی مہمان کے حوالے سے اس کو پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے۔ اب یہاں تک آ کر جو ہے کہانی ایک حد تک اپنے عروج کی طرف چلی جاتی ہے۔ ڈرامے کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک کردار کی بدولت دوسرے کردار کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اس کو سامنے لے کر آیا جاتا ہے۔ اس سبق کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ قاضی یحییٰ بن منصور کی گفتگو یا اس کے حوالے کے دوران یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ زبیر جو اس سے ایک قتل ثابت ہوا ہے، اور بعد میں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ قتل جو ہے گھر میں آئے ہوئے کسی مہمان کے حوالے سے ہے، اور وہ مہمان جو ہے اس نے زبیر کی محبوبہ کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں زبیر نے غصے میں آ کر رنجش کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا۔ اب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قاضی یحییٰ بن منصور ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے زبیر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے۔ اب یہاں پر سٹوری ایک نیا موڑ یوں اختیار کرتی ہے کہ جو زبیر ہے وہ سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کی طرفداری کرنے والے جس میں حواوا سر فہرست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ موجود ہے، وہ اپنی گفتگو سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر لوگوں کی ہمدردیاں بھی قاضی یحییٰ بن منصور کی بجائے زبیر کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہمان کا قصور تھا کہ اس نے زبیر کی محبوبہ کو اپنی طرف لگانے یا پھر اپنے ساتھ
زبیر نے اس کو قتل کر دیا، اور ان کے نزدیک یہ قتل ایک جائز کارروائی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان مختلف مکالمات ہوتے ہیں، مختلف مکالمے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی گفتگو کے دوران یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انتظامی امور سنبھالتے ہیں، جس میں خصوصاً پھانسی کے وقت انتظامات کرنا اور کسی کو تختہ دار پر لٹکانا بھی شامل ہے، وہ سب کے سب اپنی ڈیوٹی، اپنے فرض کو انجام دینے سے انکاری ہیں۔ وہ بھی عبداللہ، حلاوہ اور زبیر کے طرفدار ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے، جبکہ یہاں میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ جبکہ اس میں بار بار اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ جو حلاوہ ہے اس کو صرف خدشہ ہی نہیں، اس کو پورا یقین ہے کہ قاضی یحییٰ بن منصور ہر صورت زبیر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر رہے گا، کیونکہ وہ انصاف کے تقاضوں کو ہر صورت پورا کرے گا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں تو قاضی یحییٰ بن منصور کا کردار مزید سامنے آتا ہے، اور وہ حلاوہ اور عبداللہ کے درمیان موجود ہوتا ہے، یعنی وہ اسٹیج پر آ جاتا ہے۔ اسٹیج پر آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی اسی بات پر قائم دکھائی دیتا ہے کہ جس میں وہ ہر صورت زبیر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہتا ہے۔ وہاں پر پھر کچھ سخت اور اس کے ساتھ ساتھ بہت برے جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک بار پھر جو ہے قاضی یحییٰ بن منصور اس فیصلے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس قاتل کو کوئی بھی پھانسی پر چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بذات خود اس کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے تیار ہے۔ نتیجہ تک جو ہے وہ شہر کا جو وسط ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ بذات خود زبیر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کو دہراؤں گا کہ چونکہ یہ اسٹیج ڈرامہ ہے، لہذا دور سے وہ چیز نہ تو دکھائی جا سکتی تھی، لہذا وہاں پر صرف اور صرف جو ہے حلاوہ کی زبانی، اس کے جملوں اور فکروں کی بدولت بتایا جاتا ہے کہ اس نے وہ اس کے ہاتھ چھو رہا ہے، وہ اس کی طرف آ رہا ہے، وہ اس کا ادب کر رہا ہے، یعنی زبیر کے حوالے سے وہ جملے فکرے بولتی ہے، اور پھر اس میں یہ جملہ فکرہ بھی بولتی ہے کہ اس نے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا ہے، اور اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، وہ زمین پر گر چکا ہے، لیٹ چکا ہے، اور پھر وہ اس کے ہمیشہ کے آرام کرنے کی بات کرتی ہے۔ یعنی یہاں تک آ کر کہانی ایک اور طرف چلی جاتی ہے، یعنی قاضی یحییٰ بن منصور جو چاہتا تھا انصاف کے جن تقاضوں کی وہ بات کرتا تھا وہ اس کو پورا کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید صورتحال یہ ہے کہ قاضی کی واپسی ہوتی ہے، حلاوہ کمزور پڑ چکی ہے، غم کی ایک عجیب کیفیت کی طرف جا چکی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ قاضی اپنے آپ کو سلاخوں والے دروازے کے پیچھے بند کر لیتا ہے اور قفل لگا لیتا ہے یا اپنے آپ کو لاک کر لیتا ہے۔ یہاں پر ایک بار پھر جو ہے قاضی کے حوالے سے حلاوہ کی گفتگو ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کبھی یہاں سے باہر نہیں آئے گا۔ یعنی یہاں دو روپ پیش کر دیے گئے کہ ایک طرف ایک انصاف پسند قاضی تھا، اور بعد میں جو ہے وہ باپ کا روپ سامنے لایا گیا ہے کہ باپ کس طرح سے جو ہے اس کے اندر پھر اپنے بیٹے کے دکھ اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ بے شک کہ ڈرامہ پڑھنے کی نہیں دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس میں جو اداکار ہوتے ہیں وہ اداکاری سے اس میں رنگ بھر دیتے ہیں، اور جو بات رائٹر نے صرف سوچی ہوتی ہے وہ اس کو مکمل طور پر کر دکھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے سلیبس میں یہ چیز شامل ہے تو ہم نے اس کو اس انداز سے اس کا تھوڑا مطالعہ کر لیا۔ یہ ہمارا سبق ہے کہ قرطبہ کا قاضی۔ اب میں کچھ بات دوبارہ جو میں نے روکی تھی، جو میں نے اس حوالے سے کہا تھا سید امتیاز علی تاج کے حوالے سے۔ امتیاز علی تاج جو ہے یہ اصلاحی اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے ڈراموں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔
انہوں نے اس میں ایسے جملے، فکرے اور کردار متعارف کروائے جن کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ معاشرتی ناہمواریوں، ان کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی نفسیات کی گرہ کشائیاں ہیں ان تک پہنچا جا سکے۔ اور ان کے ڈراموں کو ان کے نہ صرف اپنے وقت کے دوران تسلیم کیا گیا، ان کو بڑے بڑے ان کے آمسن لوگوں نے پسند کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اس کام کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید امتیاز علی تاج کا شمار ایسے نثر نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ڈرامے کی بدولت نہ صرف شہرت حاصل کی بلکہ اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا کام بھی سر انجام دیا۔ ان کے جملے، فکرے نہ صرف کاٹدار اور تیکھے ہوتے تھے بلکہ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے زود اثر اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بھی ہوتے تھے۔ یہ مختصر وقت میں، بہت کم وقت میں اپنی پوری بات کرنے کے نہ صرف عادی تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملکہ حاصل تھا کہ یہ اپنے کرداروں کے ذریعے وہ بات بخوبی بیان کر دیتے تھے جس کو عام مصنف کرتے ہوئے نہ صرف ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ عصری شعور کے تقاضوں کو پورا کرنا ان کا ختم تھا۔ میں اس بات کو اگر تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کروں تو کچھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ در حقیقت جب کوئی مصنف کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کو اپنے آس پاس پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے، اس کے پاس وہ ساری جانکاری ہونی چاہیے جس کی بدولت وہ اپنے جیسے لوگوں کو متاثر کرنے یا ان کو کوئی ہٹکا یا انوکھا کام بتانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید امتیاز علی تاج نے قرطبہ قاضی کے ذریعے نہ صرف مسلم تہذیب، ان کے تقاضوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی طور پر رشتے ناطے جس میں انسان بندھا ہوا ہے اور جس کی بدولت انسان اس زمین پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ایک دوسرے سے محبت اور اس کے معاملات کو طے کرتا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ بے شک کہ اس میں بہت کم کردار ہے، بے شک کہ ہم نے صرف اس پر ایک سرسری جائزہ لیا ہے اس کا، تو بالکل اس کے باوجود جو ہے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس میں وجہ ہمارے پاس ایک چیز یہ ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے بھی یہ سبق اہمیت کا حامل ہے، خلاصے کے حساب سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب ہم خلاصہ لکھیں گے تو ہم اس کو ڈرامے کے انداز میں ہرگز نہیں لکھیں گے، ہم اس کو بالکل اسی طرح رواں لکھیں گے جس طرح ہم عام سبق کو لکھتے ہیں، جس طرح عام ہم کسی کے لکھے ہوئے مقالے کو بیان کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو خلاصہ ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے، اس میں بے جا جو تفصیل ہوتی ہے اس میں ہرگز نہیں جاتے، کردار گڑبڑ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سیاق و سباق کے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو چوتھا اور پانچواں پیراگراف ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے مطابق جو ہے آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیے اور اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ آگے کی طرف مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج کے لیکچر کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں جن چیزوں کے حوالے سے میں گفتگو کرتا چلا جاؤں گا، نیکسٹ ویک آپ کا اسی میں ٹیسٹ ہوگا۔ آپ کا ہر سبجیکٹ کا اسی طرح سے ٹیسٹ ہوا کرے گا، اور اس میں جو ہے آپ نے اپنی تیاری رکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔